بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہارون رشید عرض کر رہا ہوں، موضوعات بے حد اہم ہیں، حالات میں ایک تبدیلی کے آثار ہیں۔ عمران خان سے ملاقات پہ پابندی لگا دی گئی تھی، لیکن یہ پابندی اٹھانی پڑی رد عمل کی وجہ سے۔ یہ احساس ہوا حکومت میں کہ یہ تو خطرناک ثابت ہوگا، نقصان دہ ثابت ہوگا۔ سوشل میڈیا پہ ری ایکشن نہیں ہوا، صرف میڈیا پہ بھی ری ایکشن ہوا۔ اب میڈیا میں ظاہر ہے بالکل میڈیا غلاموں کی طرح سر جھکا کر تو نہیں رہ سکتا، اور جو غیر جانبدار لوگ ہیں جو وہ بھی تنقید کرتے ہیں اور سخت تنقید کرتے ہیں کہ مضحکہ خیز حرکتیں کیوں کی جا رہی ہیں، تو نہ صرف یہ ملاقات کی اجازت ملی بلکہ انہیں اظہار خیال کا موقع بھی ملا، اور بہت اہم گفتگو انہوں نے کی ہے۔ احتجاج کا فیصلہ کیا ہے پی ٹی آئی نے، اور رمضان المبارک میں شاید یہ پہلا موقع ہوگا تو مولانا فضل الرحمان ڈٹے ہوئے ہیں اور بہت سخت گفتگو کر رہے ہیں۔ بہت اہم واقعہ یہ ہوا ہے کہ علی امین گنڈاپور وزیر اعلیٰ پختونخوا کے وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات ہوئی ہے۔ اس سے بھی زیادہ خوشگوار حیرت اس بات پہ ہوئی کہ دونوں نے بعد میں مثبت انداز فکر کا مظاہرہ کیا۔ احسن اقبال نے بھی رد عمل دیا، علی امین گنڈاپور نے بھی، اور ایسا لگا کہ چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں، اگرچہ بحثیت مجموعی تو بہتری کی طرف نہیں جا رہی۔ اس کی وجہ کیا ہے، اس پہ بھی کچھ عرض کرتا ہوں۔ پہلے اسی کو لے لیتے ہیں۔ دیکھیے، 1510 ارب روپے واجب الادا ہیں پختونخوا حکومت کے۔ حکومت کی جو ترجیحات ہیں وسائل کی تقسیم میں، اس پہ سندھ اور پنجاب کا غلبہ رہا ہے۔ یہ دونوں جب طے کر لیں تو دوسرے صوبوں کو نقصان پہنچا۔ سب سے زیادہ نقصان بلوچستان کو پہنچا ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ 3 سال تک تنہا میں شور مچاتا رہا کہ بھئی 6% کیسے دے سکتے ہیں، اس کو آبادی کے تناسب سے کیسے دے سکتے ہیں۔ وہاں ایک تو غربت ہے، ایک فاصلے بہت زیادہ ہیں۔ بھلے ایک سڑک لاہور میں 10 کلومیٹر کی جو ہے وہ اگر 10 لاکھ آدمی استعمال کریں گے تو وہاں اتنی ہی سڑک جو ہے وہ 500 آدمی استعمال کریں گے۔ اب یہ کیا تناسب ہے؟ اور وسائل ہے نہیں، زراعت تو بالکل ہی نہیں ہے، برائے نام ہے، اور تعلیم بھی نہیں ہے، ہنر بھی نہیں ہے۔ کراچی جاتے ہیں بلوچ یا دوسرے علاقوں میں جاتے ہیں، اور مسلسل بلوچستان سے پوری تاریخ میں مائیگریشن ہوتی رہی ہے، جیسے افغانستان سے ہوتی رہی ہے، جیسے کشمیر سے ہوتی رہی ہے۔ جہاں وسائل نہ ہو، صنعت نہ ہو، کاروبار نہ ہو، ظاہر ہے لوگ دوسرے علاقوں کی طرف جائیں گے۔ تو پختونخوا کے ساتھ بلوچستان جیسی زیادتی تو نہیں ہوئی۔ اور پختونخوا کے لوگ باہمت ہیں کاروبار وغیرہ میں، اور بیرون ملک بہت گئے، فوج میں بہت گئے، لیکن یہ ہے کہ بہرحال بعض اوقات تو بڑی سخت زیادتی ہوتی ہے۔ اب 1510 ارب روپے کیسے واجب الادا ہوگا جی؟ اور وزیر اعظم نے وعدہ کیا، یعنی یہ اس پہ غور کریں کیسے واجب الادا، اتنے پیسے کیسے ہو گئے؟ وہاں بجلی پیدا ہوتی ہے، اس کا خالص منافع انہیں بر وقت ملنا چاہیے۔ بر وقت تو خیر چینی کمپنیوں کو بھی نہیں دے رہے، اور جو دوسرے مقامی جن لوگوں نے بجلی کے کارخانے لگائے ہیں انہیں بھی نہیں دے رہے، مگر اس میں اتنی تاخیر نہیں ہوتی ہے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں 200 ارب روپے دیں، ہمیں ریلیف دینا ہے لوگوں کو۔ اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ مقابلہ شروع ہو گیا پنجاب اور پختونخوا کے حکومتوں میں، اور پنجاب کی حکومت نہیں کر سکے گی مقابلہ، مشکل ہے۔ ایک بزرگ کالم نگار نے لکھا ہے، پنجاب میں پہلی بار ماں کی حکومت قائم ہوئی ہے، اور ماں جو ہے وہ بچوں کو تکلیف نہیں دے رہی۔ تو بڑا تعجب ہوا اس کالم پر کہ وہ ایک بڑے لکھنے والے ہیں کہ کیا انہوں نے لکھا ہے۔ ماں تو خود فرما رہی ہیں کہ میں رuthless ہوں گی، بے رحم اور سفاک۔ اور انداز فکر یہ ہے جس کا علی امین گنڈاپور اگر ایسی حرکت کریں گے تو ان کی تو ایسی سخت جواب طلبی ہوگی کہ پسینے چھوٹ جائیں گے، کہ 2 کروڑ روپے سے زیادہ مانگے ہیں پوشش تبدیل کرنے کے لیے اپنی بلٹ پروف گاڑی کی۔ پوشش کیا چیز ہے بھائی؟ اور میٹ تبدیل کرنے کے لیے میچنگ ہونی چاہیے، ہم رنگ ہونے چاہیے، جچنے چاہیے، ٹائر وقت سے پہلے تبدیل کرنے کے لیے
یہ 2,30,00,000 کی تو گاڑی ہی نہیں ہونی چاہیے، کل حفاظتی انتظامات بہتر ہونے چاہیے، وہ ٹھیک ہے۔ اچھا آنا تو ہیلی کاپٹر پہ ہے، اعلان بھی کیا ہے کہ جاتی عمرہ سے اپنا چیف منسٹر ہاؤس ہیلی کاپٹر پہ آنا ہے تاکہ ٹریفک میں خلل نہ ہو۔ حفاظتی انتظامات کا مسئلہ، اس پہ اعتراض ویسے نہیں ہو سکتا۔ میری ذاتی رائے یہ ہے کہ ٹھیک ہے ہیلی کاپٹر پہ آنا چاہیے، ٹریفک کا بھی مسئلہ پیدا ہوتا ہے، حفاظتی انتظامات بھی جیسی ملک کی صورتحال ہے، بہتر ہے حفاظتی انتظامات کیے جائیں۔ یہ مسلم تاریخ کا سبق یہی ہے کہ حفاظتی انتظامات ہمیشہ جو ہے وہ ہونے چاہیے۔ عام آدمی کی حفاظت کا بھی بندوبست ہونے چاہیے، اس کی تو خیر کس کو فکر ہے، لیکن کوئی سانحہ نہ ہو جائے۔ تو وہ جو ملاقات ہے اس میں میں نے غور کیا، گزارے یہ ہے کہ پختونخوا میں شدید رد عمل کا اندیشہ تھا۔ اگر وہ ایک تو ان کے ملاقات کی اجازت دینے سے انکار کر دیا تھا، اور یہ تو مجھے اب تک یقین نہیں آ رہا کہ پیاز اور کیلے جو ہیں وہ پختونخوا لے جانے پہ پابندی لگا دی گئی۔ ایک زمانے میں آٹا لے جانے پہ پابندی لگا دی گئی تھی، آٹا وہاں سے آگے چلا جاتا تھا افغانستان۔ اب تو وہ صورتحال نہیں رہی ہے، اب تو دنیا میں گندم سستی ہے، پاکستان میں مہنگی ہے۔ وہ بھی غلط تھا بالکل۔ تو لیکن یہ اگر ہوا ہے، مجھے تو نہیں یقین آ رہا بھائی، پیاز اور کیلے اس پہ وہ میمز بن رہی ہیں کہ اگر کیلا کھاتا ہوا کوئی پختونخوا میں داخل ہو جائے تو کیا بچگانہ حرکت ہے بھائی۔ کیلے مہنگے ہوں گے نا، اس سے کیلے پہ افغانستان نہیں جا سکتے، قریب کے علاقے میں تھوڑے بہت چلے جائیں۔ اور سینٹرل ایشیا، پاکستانی گندم تو کبھی سینٹرل ایشیا بھی جاتی تھی، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ ایسی بچگانہ حرکتیں یہ لوگ کرتے ہیں، اور بعض تو خبریں ایسی آتی ہیں بالکل آدمی دنگ رہ جاتا ہے کہ اب اس پہ کیا کہا جائے۔ مثلا یہ بتایا جا رہا ہے، ایک ذریعے نے دعویٰ کیا کہ چیف الیکشن کمشنر سے کہا گیا کہ 20 سیٹیں اور جیتیں، اسے لے لیں واپس پی ٹی آئی سے، اور ریٹائرمنٹ کے بعد تو بہرحال آپ کو یہاں رہنا نہیں ہے، پھر دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں اور آرام کی زندگی گزاریں۔ آرام کی کیا زندگی گزارے گے؟ میرا نہیں خیال کہ کوئی سیٹ چھینی جا سکتی ہے، اور اس میں بعض اوقات افواہ ہی ہوتی ہے، نری افواہ، اور اس پہ یقین کر لیا جاتا ہے، لیکن بہرحال خرابی بہت بڑھ رہی ہے۔ مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ آئین نہیں تھا، اور بنگال، وہ بنگلہ دیش کے لیے بنگال کا لفظ استعمال کرتے ایک اعتبار سے درست بھی ہے کہ وہ الگ ہو گیا، اور اب کون کون سے اندیشے میں انہوں نے کہا، اندیشہ ہے کہ کون کون سے علاقے الگ ہوں گے، اور یہ کہا کہ بھئی تحریک چلائیں گے، اور پختونخوا، بلوچستان سے پختونخوا، اور پختونخوا سے پنجاب، اور پنجاب سے پھر اسلام آباد کا رخ کریں گے، اور وہ ڈٹرمنٹ ہیں اس پہ۔ اور ان کے ساتھ بھی کمال کا لطیفہ ہوا ہے، کوئی خاتون ہے، نام بھی لکھا، میں ابھی بتاتا ہوں، کہ ان کو جے یو آئی کے کھاتے میں قومی اسمبلی کی سیٹ دے دی گئی۔ وہ کہتے ہیں ہم جانتے ہی نہیں ہیں یہ کیا ہے۔ یہ الیکشن کمیشن تو ایسا لطیفہ ہے، اور یہ صاحب مستعفی کیوں نہیں ہو جاتے؟ بعض چیزوں پہ بڑی حیرت ہے۔ جسٹس عامر فاروق پی ٹی آئی کے مقدمات کیوں سنتے ہیں؟ انہیں اعتراض ہے تو بھائی جج پہ اعتراض ہو، اگر مسلسل اعتراض ہو اور کوئی فریق جو ہے وہ مسلسل جانبدار جج کو قرار دے۔ اسی طرح چیف جسٹس آف پاکستان پہ اعتراض ہے، انہیں پی ٹی آئی کے بارے میں مقدمات نہیں سننے چاہیے۔ یہ تو صدیوں کی روایات ہیں، اور یہ لطیفہ پاکستان میں ہی ہو سکتا ہے کہ عدالتیں حکم دیتی ہیں، ان کی پابندی نہیں کی جاتی۔ پہلے بھی کہا جاتا تھا یہ سرزمین بے آئین ہے، یعنی آئین کی روح پہ عمل نہیں کیا جاتا، بعض اوقات خلاف ورزی کی اب تو کھلم کھلا اس کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے۔ ان لوگوں کو اندازہ ہے جو یہ کر رہے ہیں کہ اس کے نتائج کیا ہوں گے۔ آئین نام کی کوئی چیز نہیں رہے گی، آپ انارکی کی طرف جائیں گے۔ یہی بات عمران خان نے کہی ہے۔ میں عرض کرتا ہوں عمران خان نے کیا کہا۔ عمران خان نے کہا سب کچھ جھوٹ، ملک میں سب کچھ جھوٹ پہ چل رہا ہے، الیکشن کے نتائج تبدیل کیے گئے، اور اداروں کی حیثیت اور وقار جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے، اور جیل میں جو کہا گیا تھا کہ سیکورٹی تھریٹ ہے، خطرہ ہے، یعنی عمران خان کو اور اڈیالہ جیل کے قیدیوں کو، تو انہوں نے کہا یہ بالکل غلط بیانی ہے۔ انہوں نے لفظ فراڈ استعمال کیا،
اور الیکشن لڑنے نہیں دیا گیا پی ٹی آئی کو. یہ اخبار نویسوں سے آج انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے کہا 6 اخبار نویسوں کو اور 6 وکیلوں کو اجازت دے دی گئی کل جو طوفان اٹھا تھا, اور موقع نہیں دیا گیا الیکشن میں میدان میں, مساوی مواقع نہیں دیا, موقع ہی نہیں دیا گیا, مساوی مواقع کیا. اور مگر ووٹر نے اس کا بدلہ لیا. بدلہ نہیں لیا, ووٹر نے اپنی رائے دی, ایک لحاظ سے کہہ سکتے ہیں بدلہ. اور یہ ایسی صورتحال پیدا کی گئی کہ امید ہی ختم ہو گئی. اور یہ بڑی خطرناک بات ہے, اس پہ غور کرنا چاہیے اس نقطے پہ. امید ختم ہو جاتی ہے تو آدمی خودکشی کر لیتا ہے, اور قومیں جو ہیں پستی کی دلدل میں ایسی اترتی ہیں کہ ابھرنا مشکل ہو جاتا ہے. اور انہوں نے کہا سری لنکا والی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے. سری لنکا والا کام لفظ انہوں نے کہا مراد یہ ہے. یہ ظاہر ہے کہ یہ جو وزیر خزانہ جائیں گے, جنہیں رکھا ہی اس لیے گیا ہے کہ بھئی جائیں باہر سے اپنا قرض مانگیں, نام ہی اس کا وزارت قرضہ جات رکھ دینا چاہیے. تو وہ ظاہر ہے اگر ایک صوبہ اس قدر ناخوش ہو اور الیکشن میں دھاندلی کا شور اسی طرح برپا رہے تو پیسے کیسے ملیں گے, قرض کیسے ملے گا, چاہے وہ قطر ہو, چاہے سعودی عرب ہو, چاہے متحدہ عرب امارات ہو, چاہے چین ہو. چینی تو الیکشن سے پہلے ہی کہہ گئے تھے کہ سیاسی ہم آہنگی پیدا کریں. دھاندلی کے خلاف عمران خان کا سپریم کورٹ جائیں گے. جب میں اس طرح کا جملہ سنتا ہوں مجھے ایک تسکین ہوتی ہے, اگرچہ عارضی ہے, کہ لوگ اب بھی یعنی حزب مخالف جو ہے پی ٹی آئی والے اور دوسرے لوگ بھی عدالتوں پہ کچھ نہ کچھ امید رکھتے ہیں. عدالتوں کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے جج حضرات کو کہ جو امید کا یہ چراغ اگر بجھ گیا اور قیمتیں اگر بڑھ گئیں, 2 چیزیں اگر ہو گئیں, اور قیمتیں تو IMF والے اصرار کر رہے ہیں کہ قیمتیں بڑھائیں, گیس کی, بجلی کی, پٹرول پہ 18% لیوی کہہ رہے ہیں لگائیں, تو یہ بالکل لوگ سڑکوں پہ آ سکتے ہیں. سری لنکا جیسی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے. پہلے ہی 10 ارب ڈالر ملک سے باہر چلے جاتے ہیں, سرمایہ کاری نہیں ہو رہی ہے, خارجی سرمایہ کاری کا تو خیر سوال ہی کیا ہے, اور قرضوں پہ تو کوئی قوم زندہ نہیں. جسے ایک خاندان یا فرد قرضوں پہ زندہ نہیں رہتا, کوئی قوم قرضوں پہ تو نہیں زندہ رہ سکتی. جاوید لطیف صاحب نے عجیب بات کہی ہے کہ ہم بھی کٹ پتلی ہیں. ہے تو شرمندگی والی بات مگر درست ہے. اس کا مفہوم کیا ہے؟ جو میں سمجھ سکا وہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کو پورے اختیارات دیں. نواز شریف صاحب بہت گھبرائے ہوئے ہیں. اختیارات تو کیا, یعنی انہیں وزیر اعظم کیوں نہیں بنایا, ان کا اعتراض ہے. وزیر اعظم بناتے, اختیارات دیتے پورے. بھئی آپ کو ووٹ ہی نہیں ملے, آپ کو موقع تو پورا دیا گیا, مقدمات ختم کر دیے گئے, آپ کے مخالف کو جیل میں ڈالا گیا, انہیں سیاسی سرگرمیوں کی اجازت, اس کی تو کوئی مثال ہی نہیں ہوگی. اب مضطرب اس لیے ہیں کہ خبریں پے بپے خبریں آ رہی ہیں کہ ان کا گنتی دوبارہ ہو گئی اور ڈاکٹر یاسمین راشد جیت جائیں گی. اور وہ جب یہ سنتے ہیں خبر, لوگوں سے پوچھتے ہیں ایک ہی خبر ہے, یہ کیا خبر ہے, انہیں یقین نہیں آ رہا. بعض لوگوں نے تو انہیں یہ مشورہ دیا کہ نعیم الرحمان کی طرح آنریبلی یہ نشست لینے سے انکار کر دے, لیکن اس کا وقت تو گزر چکا اور یہ مزاج نہیں ہے نواز شریف صاحب کا. علامہ طاہر القادری نے ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ مجھ سے پوچھا کہ کیا کروں, جس زمانے میں تعلقات بڑے خوشگوار تھے, باہم مشورے ہوتے تھے, تو میں نے کہا کہ 3 افسر ہوتے ہیں ضلع میں, جج اور سیشن جج اور ڈپٹی کمشنر اور SSP, اس وقت SSP ہوتے تھے, تو یہ چن کے لگا دیں. 30-35 اضلاع تھے کل, 100 آدمی چاہیے, تو یہ بالکل ان کو حکم دیں کہ کوئی انصاف سے کام لیں تو ٹھیک ہو جائے گا. آئیڈیا بہت اچھا آئیڈیا. تو نواز شریف صاحب نے کہا جب وزیر اعلیٰ تھے کہ پھر ہمارا کام کون کرے گا اگر ایماندار لوگ لگائیں گے. ان کا تو یہ مزاج ہی نہیں. نعیم الرحمان صاحب کو تو اخلاقی پوزیشن کی اپنی فکر تھی, مقبولیت کی خواہش تو انہیں بھی بہت ہے, جو کوئی اچھی بات نہیں ہے. بے قرار ہو جاتے ہیں مقبولیت کے لیے, مقصد کے لیے بے قرار ہونا چاہیے, مقبولیت کے لیے نہیں. لیکن انہیں اپنی اخلاقی پوزیشن کی تو فکر ہے, وہ تو سادہ زندگی بسر کرتے ہیں. جماعت اسلامی کے امیر بھی بہت سادہ زندگی بسر کرتے ہیں, اور باقی لوگ جو آسودہ ہیں تو وہ اپنے ذاتی کاروبار سے آسودہ ہیں. جماعت اسلامی میں کرپشن وغیرہ نہیں. جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں مجھے حیرت ہوتی ہے. باقی ان کی سیاست ہے, عوام کو پسند ہو ناپسند ہو وہ تو ایک الگ بحث ہے. وہ تو رائے عامہ کے رجحانات کے بہت سے عوامل ہوتے ہیں. پارٹیوں کی پالیسیوں میں خامیاں ہو سکتی ہیں, رائے عامہ کا ایک مزاج ہوتا ہے.
सनम जावेद जो हैं वो कैदियों वाली गाड़ी में से उन्होंने जाते जाते चंद फिक्रे कह देते हैं कैदी, जैसे इमरान रियाज साहब ने कह दिए थे। कहा 3 जज जो हैं वो भाग आए और तब्दील हो गए, और कहा कि भाग जाते हैं, फैसला नहीं कर सकते, ऊपर से दबाव है। क्या अलमनाक सूरत हाल है। और उससे ज़्यादा अलमनाक बात यह है कि किसी को एहसास ही नहीं है, कारवां के दिल से एहसास ज़ियां जाता रहा। एक तो ये है कि ज़ियां हो, एक ये है कि एहसास ज़ियां ही ना हो। हादसा ये है कि असल में कि एहसास ज़ियां ही नहीं है, दिल सख्त हो गए, पत्थर हो गए, अक्ल काम नहीं करती, दानिश साथ नहीं देती, ही जान है। और इक़्तिदार की तमन्ना करलेक साहब से मैंने पूछा, हनीफ रामे इतने बड़े मुसव्वर, खतीब, राइटर और ऐसे पढ़े लिखे और ऐसे फसी और करिज़मेटिक और खुश चेहरा, तो वो गैर मामूली काम है। चीफ मिनिस्टर तो बन गए, बतौर मुसव्वर के बहुत कम उन पर बात की गई है ना, मुसव्वरी को और ख़त्ताती को मिला दिया था और बाद में लोगों ने उसकी पैरवी की। तो उन्होंने कहा इक़्तिदार की ख्वाहिश न होती तो बहुत बड़े आदमी होते। अब भी उनका ज़िक्र जो है वो एहतराम से ही होता है। मखसूस नशिस्तों पे हो रही है समाअत पेशावर हाई कोर्ट में। अब उसमें देखिए एक लतीफ़ा तो ये है, आज तो कहने के लिए लतीफ़े ही हैं भाई, हैं जी, लतीफ़े वो हैं जो रुला देते हैं आदमी को, कि बाबर अमान और अली ज़फ़र साहब पेश नहीं हुए और काजी नूर साहब को भेजा गया, उन्होंने कहा मेरी तो अभी तैयारी नहीं है। भाई ये क्या है? मेरी राय तो शुरू से ये रही है वकीलों को फ़ीस देनी चाहिए, और अगर नहीं जा सकते थे तो 2 दिन पहले बताया होता। और वकालतनामे पर दस्तखत का भी मसला है। इमरान खान ये सवाल उठाया जा रहा है रिहा हो सकते हैं? जी हो सकते हैं, सेंस प्रिवेल करे। मुकदमात तो उनके, अब मैं तफसील में नहीं जाऊंगा, वक्त नहीं है। मुकदमात तो उनके जो हैं जिसमें उन्हें सज़ाएं दी गई हैं, जो एतजाज़ से का जुल्म है, 31 बरस की सज़ाएं, और मैं इस पर आवाज़ उठाता रहूँगा और जहाँ भी जुल्म हो आवाज़ उठानी चाहिए। तो साइफ़र केस, अब्दुल कादिर यूनिवर्सिटी केस, इद्दत केस, क्या है ये केस? कुछ भी नहीं। अदालतों में जाएं और जज इंसाफ करना चाहे तो ये चंद दिन की बात है। पेशीन कोई बात लोग ये कर रहे हैं कि हो जाएगा, लेकिन होने में रुकावट ये है कि कोई मफाहमत हो। देखिए अली अमीन गंडापुर इस वक्त पुल बन सकते हैं, जो सूरत हाल है, अगर नीयत हो। और अगर नीयत वो है जो बज़ाहिर दिखाई दे रही है, महसूस होती है कि दबाना है, और जनाब डयाला में ये है छोटे से कमरे में रखना है, और कभी कह रहे हैं बनी गाला जाएंगे और उनकी बहन को अंदेशा है, फिजा में अंदेशे ही अंदेशे हैं कि वो तो अलग थलग जगह, जंगल नहीं है वैसे, अलग थलग जगह है। जंगल का लफ्ज़ मेरा ख्याल है कि मौजू नहीं है उसके लिए, अलग थलग जगह है और वहाँ उनकी जान को ख़तरा है। मेरा ख्याल है, मेरी ज़ाती राय यह है कि इमरान खान की ज़िंदगी को ख़तरा नहीं है। अगर उन्हें कोई नुकसान पहुंचा तो तूफ़ान उठेगा, और वो तूफ़ान ये नहीं संभाल सके। जो लोग ये समझ रहे हैं कि इमरान खान की वजह से ये सब कुछ हुआ, इमरान खान एक ज़रिया है, उस इस्तराब की अलामत है, उसकी शख्सियत में वो इस्तराब मुतशक्किल हो गया है जो आवाम में था, पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ और नून लीग के ख़िलाफ़, इनके तर्ज हुकूमत के ख़िलाफ़। रिहा होना कोई मसला नहीं है, लेकिन अंदेशा है। इमरान खान साहब को भी नरमी इतनी तो ज़रूर करनी चाहिए कि वो कहेंगे कानून के मुताबिक होगी कार्रवाई, अगर कोई होगी, और उसमें उनके अपने लोग हैं, हाफ़िज़ फ़रत अब्बास जैसे और मून सलाई जैसे लोग हैं, उनका भी तो एहतसाब होना चाहिए ना। अगर वो इल्ज़ाम है उन पर कि संगीन माली बेकायदगियाँ की हैं, बल्कि लूट मार की है और रिश्वत ली है, तो उनका भी तो एहतसाब होना चाहिए ना। सिर्फ एहतसाब जो है वो उनका तो नहीं होगा ना। इस पे बिगड़ते हैं पीटीआई वाले, जब ये बात कही जाती है कि उन पर तनकीद ना करें। क्यों उन पर तनकीद क्यों ना करें? आज रो रहे हैं जिन चीज़ों के लिए, कल कुछ और चीज़ों पर रोएंगे। एहतजाज पूछा जाता है कामयाब रहेगा नहीं रहेगा रमज़ान मुबारक में।
احتجاج جو ہے اس حد تک تو ضرور کامیاب رہے گا کہ حکومت جو ہے وہ قرار نہیں پا سکے گی. جعلی الیکشن ہے, جعل سازی سے سب کچھ کیا گیا ہے. سیٹیں تو 2/3 عمران خان نے جیتی تھی, جولائی میں جیتی تھی نا بھائی. 2 ضمنی الیکشن ہوئے, صوبائی اسمبلی, قومی اسمبلی 3/4 جیتی تھی. تو الیکشن تو جعلی ہیں, لہذا اضطراب تو رہے گا. مگر یہ کہ احتجاج آئین کی حدود میں ہونے چاہیے, باوجود اس کے کہ بہت بڑا ظلم ہوا, بہت ہی بڑا ظلم ہوا ہے. ایسا الیکشنوں میں کبھی سنا تھا نہ دیکھا تھا. صوبائی اور مرکزی حکومتوں نے اپیل دائر کی ہے. ملاقات کے سنگل بینچ نے جو فیصلہ دیا ہے عمران خان سے ملاقات کا, کل اس کی سماعت ہوگی. یعنی ملاقات نہیں ہونی چاہیے. کیا بات ہے جناب, ملاقات نہیں ہونی چاہیے. اب اس پہ آدمی کیا کہے. ایک کلپ جاری کیا ہے عمران خان کا اور زرداری کا ملا کر کسی نے, کہ زرداری صاحب کہہ رہے ہیں اپنا نون لیگ والوں سے کہ یہ میرا بچہ ہے اور آپ کا رشتہ دار ہے, اور پنجاب کا وزیر اعلیٰ نے بنا دیں. اور عمران خان صاحب, آپ سمجھ گئے کون صاحب ہیں, محسن نقوی صاحب. عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ رجیم چینج میں سب سے زیادہ بھاگ دوڑ کی انہی صاحب نے, اور یہ سندھ ہاؤس جاتے تھے, چیف آف آرمی اسٹاف یعنی جنرل باجوہ سے ملتے تھے, اور ظاہر ہے وہ کوشش کر رہے تھے اپنے لیے جگہ بنانے کے لیے. جگہ انہیں دے دی گئی ہے. روئیں گے ایسا, یہ اسٹیبلشمنٹ بھی اور نون لیگ بھی اور پیپلز پارٹی بھی روئیں گے ایسا کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے. یہ تو ایک پوری کتاب کا موضوع ہے. ایک یتیم بچہ یہاں تک منفی حربوں سے کیسے پہنچا, اور کیا کیا کچھ اس نے کیا, اور کیا اس کا نتیجہ نکلے گا. جی کتنے اشتہار بڑھوائے آپ نے, یہ تو خیر ایک چھوٹا سا پہلو ہے اپنے چینل کے لیے, اور کس طرح اس کو چلایا. سارا انداز فکر ہی منفی ہے جی, اور منفی انداز فکر سے کیا ہو سکتا ہے جی. ایک خاتون کہتی ہے I'll be ruthless, میں بے رحمی اور صفاقی کا برتاؤ کروں گی. اگر وہ کہنے کی بات یہ تھی کہ قانون جو توڑے گا قانون اسے معاف نہیں کرے گا, سادہ سی بات ہے. ruthless کا کیا مطلب ہے؟ اور اس میں تبصرہ یہ ہے کہ ماں کی حکومت ہے. IMF یہ کہہ رہی ہے کہ ٹیکس لگائیں, میں نے آپ سے بھی عرض کیا, مگر IMF یہ بھی کہتی ہے کہ اخراجات میں توازن پیدا کریں. اخراجات تو زیادہ ہیں, 2 کروڑ 25-30 لاکھ روپے کے ٹائر بدلنے اور میچنگ, وہ اپنا پوشش اور فلاں چیز اور میٹ. کیا مطلب ہے اس کا, کیا مطلب ہے؟ کوئی الیکشن ہو رہے ہوتے ہیں, سینٹ کے الیکشن ہو رہے تھے تو ایک کھانوں کا ایک سلسلہ طویل و عریض. جناب عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا, یوحنا تمہاری بغل میں کیا ہے, کہیں جا رہے تھے؟ کہا یا نبی اللہ 2 روٹیاں ہیں, ایک آج کے لیے ایک کل کے لیے. فرمایا تو نے توکل میں ہمیں فرشتوں سے بھی کم, توکل میں تو ہمیں پرندوں سے بھی کم جانا. یہ تو خیر پیغمبر کی بات, لیکن ہم جانتے ہیں صلاح الدین کیا کھاتا تھا, ہم جانتے ہیں کیا کھاتا تھا اورنگزیب عالمگیر, ابلا ہوا انڈا جو بہترین خوراک ہے. اور ہم جانتے ہیں دنیا کی جو بہترین خوراک ہے وہ عربوں نے کھائی ہے, جو کی روٹی اور شہد اور کھجوریں اور بکری کا دودھ اور اونٹنی کا دودھ اور جناب زیتون کا تیل, صحت مند بھی لذیذ بھی. ذائقے کا تعلق تو بھوک سے ہوتا ہے, مگر ہم چٹخارے دار کھانے کھاتے, بس کھائیں ضرور کھائیں. سید ابوالعلا مودودی کو میں نہاری بڑی پسند تھی, صبح نہیں کھاتے تھے, دوپہر میں کھاتے تھے. قائد اعظم کو بھی حلوہ پوری بھی بڑی پسند تھی, پائے بھی بہت کبھی کبھی کھاتے تھے. عام طور پہ تو کھانا ہی ٹھنڈا ہو جاتا تھا پہنچتے. سرکاری خرچ پہ تو نہ کھائیں نا جی. لوگوں کے بھڑک اٹھنے کا اندیشہ ہے, میں بار دیگر کہتا ہوں, اتنے ٹیکسوں کا بوجھ نہیں لوگ اٹھا سکتے. آخری نقطہ یہ ہے, بہت سی باتیں ہیں رہ گئیں, اتنے زیادہ خبریں تھی, سب کیسے نمٹا سکتے ہیں. وہ ایکس کا جو ٹویٹر کا مسئلہ ہے, وہ چیف جسٹس احتشام عباسی ہیں, اخبار نویس, انہوں نے درخواست دائر کی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں. تو انہوں نے کہا میں لمبی تاریخ نہیں دوں گا چیف جسٹس صاحب نے, لیکن پھر پی ٹی سی ایل کے آدمی نے کہا تیاری کی ضرورت ہے. کمال ہے, اس میں کیا تیاری کی ضرورت ہے؟
سادہ سی بات ہے. اور پھر انہوں نے 26 مارچ کی تاریخ دے دی. بھائی وہ اس پہ فیصلہ کریں جو بھی فیصلہ کرنا ہے. اور سیٹوں کا مسئلہ میں ایک نقطہ رہ گیا کہ سیٹیں جو ہیں اگر یہ تو قانون دان بہتر تبصرہ کر سکتے ہیں، اگر سنی اتحاد کونسل کو نہیں دی جا سکتی جو عملاً پی ٹی آئی ہے، تو مخالف کو کیسے دی جا سکتی ہیں؟ یہ کیسی مضحکہ بات ہے؟ اور اتنی ناانصافی کر کے آپ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کے دلوں میں آپ جگہ بنا لیں گے. اس سے تو مظلومیت کا تاثر گہرا ہوتا جائے گا. علامہ ناصر عباس نے درخواست دائر کر دی ہے توہین عدالت کی، انہیں بھی ملاقات کی اجازت نہیں دیجیے گا. صدف احسان ان محترمہ کا نام ہے جنہیں جمعیت کے کھاتے میں قومی اسمبلی کی سیٹ عطا کر دی گئی. اچھا وہ سیٹوں کا عجیب معاملہ، پیپلز پارٹی کی ایک سیٹ تھی قومی اسمبلی کی، اسے قومی اسمبلی کی 2 مخصوص سیٹیں دے دی گئیں، اور 4 سیٹیں تھیں ان کی صوبائی اسمبلی میں پختونخوا میں یعنی، اور 7 مخصوص سیٹیں دے دی. بھائی جو سیٹیں پی ٹی آئی کی ہیں اگر انہیں نہیں دی جاتی تو مخالف ان کو کیسے دی جا سکتی ہیں؟ کمال ہے جی. نواز شریف صاحب میں نے آپ سے عرض کیا بہت ہی مضطرب ہیں. تشدد کی خبریں آ رہی ہیں. حسان نیازی پہ بھی عمران خان کے بھانجے حفیظ اللہ کے فرزند جو ہیں تشدد ہوا. بھائی آپ تفتیش کریں، اور تفتیش میں ہر پہلو سے تفتیش کریں، اور اگر وہ قانون طے کرتا ہے کہ انہیں سزا ملنی چاہیے، ایسے مقدمات میں سزائیں کبھی لمبی ہوتی نہیں ہیں ویسے. اور تشدد کا کیا سوال ہے؟ 20 25 پاؤنڈ وزن گر گیا ہے، اس سے آپ کا نقصان ہوگا. آج آدمی ظلم کرتا ہے، کل تبدیلی آتی ہے تو پھر اسے قیمت چکانا پڑتی ہے. یہ ابدی قانون ہے جس میں کوئی استثناء نہیں. الطاف حسین کیسے کراچی کا گلا پکڑ رکھا تھا انہوں نے، اور کس طرح 16,000 آدمی یا اس سے کچھ کم بیش شہید ہوئے، بے گناہ مارے گئے، تو پھر الطاف حسین پہ کیا بیتی؟ افسوس، کوئی عبرت حاصل نہیں کرتا، کوئی عبرت حاصل نہیں کرتا. ایک بات جو ہے چھوٹی سی نہیں ہے، اپنی امپلیکیشن کے اعتبار سے بہت اہم ہے، کہ جس طرح سپریم کورٹ میں کوئی سندھی جج نہیں ہے، اس طرح کابینہ میں بھی کوئی سندھی وزیر نہیں ہے. یہ بڑی المناک بات ہے. عطا تالر صاحب نے کمال کیا کہ یہ کہا کہ یورپی یونین کو خط لکھا ہے پی ٹی آئی نے کہ جی ایس پی سٹیٹس کا مطلب ہے کسٹم میں رعایت، جیسے 2-3 بلین ڈالر کا فائدہ ہوتا ہے. اور یہ بڑی غلط حرکت کیا، اور اسی لب لہجے میں کہا جس میں وہ کہتے ہیں. پی ٹی آئی نے اس کی تردید کر دی ہے، اور اخبار نویسوں نے پتہ کیا، معلوم ہوا کہ کوئی ایسی بات ہی نہیں. سفارت خانوں سے رابطہ کیا، یورپی یونین کے سفارت خانے سے بھی کیا، کوئی ایسی بات ہے ہی نہیں. تو یہ وفاداری جتلانے والے یہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ وفاداری یہ سادہ سی بات تھی. ہمارے پاس ایسی درجنوں خبریں آتی ہیں، ہم کیا کرتے ہیں؟ پتہ کرتے ہیں اس کا کہ یہ بات خبر ہے. یہ 1 ٹیلی فون 2 ٹیلی فون کر کے معلوم کیا جا سکتا تھا. یہ جو انداز فکر ہے، اقبال نے کہا تھا زندہ رہنے کی یہ باتیں نہیں ہیں، یہ انداز نہیں ہے زندہ رہنے کے. یہ جو فضا میں اتنی تلخی ہے، اتنی کشیدگی ہے، اور اس طرح ایک دوسرے کے درپے ہیں، یہ جینے کے ڈھنگ نہیں ہیں. سبھی کو سوچنا چاہیے، سبھی کو. اور جن کے پاس حکومت ہے ان کی زیادہ ذمہ داری ہے، اور جو زیادہ طاقتور ہیں ان کی ایک طرح سے ان کی بہت ذمہ داری ہے، عمران خان صاحب کی اور ان کے ساتھیوں کی. تو یہ تو اپنا زندہ رہنے کا، آگے بڑھنے کا نہیں ہے. ایسا لگتا ہے کہ آدمی نہیں رہے، کشکول رہ گئے ہیں باقی.